اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت سے بھی پہلے جب کچھ نہیں تھا، جب نہ زمین تھی نہ آسمان، صرف روشنی تھی اور ایک حکم۔ سائنس کہتا ہے 13.8 بلین سال پہلے ایک دھماکہ ہوا جسے ہم بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن قرآن نے اس بات کو 1400 سال پہلے کہا ہے۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ تھے تو ہم نے انہیں الگ کر دیا؟ سوچو، سائنس اور قرآن دونوں ایک ہی اصل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک شروعات، ایک ایکسپلوژن، ایک کمانڈ۔ مگر سوال یہ ہے، انسان کہاں سے آیا؟ کیا ہم بس ایک بایولوجیکل ایکسیڈنٹ ہیں یا ہم ایک ڈیوائن پلان کا حصہ ہیں جسے اللہ نے خود بنایا؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلی کہانی، آدم علیہ السلام کی، پہلے نبی، پہلے انسان کی۔ عرش کے اوپر نور سے بھری محفل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میں زمین پر ایک اپنا بندہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتے۔ یہ الفاظ ایک کاسمک سیکرٹ تھے، ایک ایسی مخلوق کے آنے کی جو سوچ سکتی تھی، سیکھ سکتی تھی اور چن سکتی تھی۔ مٹی اکٹھی کی گئی، لال، سفید، کالی اور بھوری۔ سائنس کہتا ہے ہیومن باڈی میں وہی ایلیمنٹس ہیں جو زمین میں ملتے ہیں، کاربن، کیلشیم، فاسفورس، آئرن اور نائٹروجن۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ہم نے انسانوں کو بچتی ہوئی مٹی، سوکھے ہوئے گوند سے بنایا۔ سوچو، جب وہ مٹی ایک صورت لے لے گی، آنکھیں، چہرہ، ہاتھ، مگر ابھی بھی روح نہیں تھی۔ فرشتوں کے درمیان خاموشی تھی اور پھر ایک حکم گونجا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے ٹھیک سے بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں، اس لمحے میں لائف پیدا ہوئی۔ سائنس کہتا ہے لائف ایک الیکٹرک سپارک سے شروع ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے وہ الیکٹرک سپارک اللہ نے دی۔ اس وقت مٹی نے پہلی دفعہ سانس لی، زمین پر پہلی دفعہ انسانی زندگی نے اپنی آنکھیں کھولی، اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، یعنی اللہ نے انہیں نالج دی، زبان دی، سوچ دی اور سمجھ دی۔ سائنس بھی مانتا ہے انسان کی سب سے بڑی قدرت اس کی لینگویج اور کانشیسنس ہے، مگر قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا تحفہ تھا، ایولیوشن کا اثر نہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے سکھایا۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو عزت دی، فرشتوں کو حکم ہوا آدم کے لیے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کر دیا، ابلیس، ایک جن جو پہلے عبادت گزارتا تھا لیکن اس کے اندر تکبر پیدا ہوا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ سائنس کہتا ہے ایگو اور ایروگینس انسانی سائیکولوجی کا حصہ ہے، مگر قرآن کہتا ہے یہ تکبر شیطان کا پہلا گناہ تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور لعنت کا حقدار بنا۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت دی گئی، مگر ابلیس نے وہاں بھی اپنا جال بنا۔
جنت میں سب کچھ تھا مگر ایک چیز منع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا، مگر ابلیس نے آدم کو بھڑکایا اور آدم سے کہا تمہارا رب تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکتا ہے کہ تم ہمیشہ جینے والے نہ بن جاؤ۔ کیوریوسٹی، ٹیمپٹیشن، یہی انسانی فطرت ہے۔ سائنس بھی مانتا ہے ہر ڈسکوری کیوریوسٹی سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس بار کیوریوسٹی نے انہیں گرا دیا۔ جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا پردہ اٹھ گیا اور پہلی دفعہ شرم کا احساس ہوا، اور انہوں نے دعا کی قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے اور غافر بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ہیومن سویلائزیشن۔ سائنس کہتا ہے ہیومن 200,000 سال پہلے افریقہ میں آئے۔ قرآن کہتا ہے پہلا انسان آدم تھا۔ ہر قوم، ہر داستاں ایک فرسٹ مین کا ذکر کرتی ہے، بس نام بدل دیے گئے۔ ادپا، پرومیتھس اور ایڈم سب ایک ہی اصل کا مثال ہیں، یعنی سائنس بھی ان کے وجود کو بھلا نہیں سکا، اس نے بس اسے مت کہہ دیا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا سزا نہیں تھی، وہ ایک مشن تھا۔ انسان کو دنیا دکھانی تھی، علم سکھانا تھا اور حق اور باطل کا فرق سمجھانا تھا۔ آج سائنس ڈی این اے میں ہماری اصل تلاش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم سب کو ہم نے ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، یعنی سب ایک مٹی سے، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی فرق نہیں، سب آدم کے بچے۔ اور جب ہم اپنی فطرت میں ایگو، گریڈ اور نفرت دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ابلیس ابھی بھی ہمارے پاس ہے، لیکن جب ہم معافی مانگتے ہیں تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے ہیں، وہ پہلا انسان جس نے غلطی کے بعد بھی اللہ کی رحمت حاصل کی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہماری شروعات ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک آدم زندہ ہے جو گرتا ہے لیکن ہر دفعہ اٹھتا ہے۔